جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم سلسلہ ہے علم و آگاہی کا، اور یہ سیگمنٹ جو ہے یہ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سیگمنٹ میں ہم مختلف مقابلے جو ہیں وہ کرواتے ہیں۔ اس فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے فاؤنڈر چیئرمین علیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوتے ہیں۔ ان کی بڑی محنت ہے ان مقابلوں کو کروانے میں، اور مختلف ایک ڈائیورسٹی ہے اسکولز میں، یعنی مختلف بچے جو کہ کبھی حبیب گرلز سے ہوتے ہیں، کبھی سینٹ پال سے ہوتے ہیں، کبھی کسی اور اسکول سے ہوتے ہیں، مطلب وائٹ ہاؤس گرامر سے مختلف اسکولوں سے بچے آتے ہیں اور یہاں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ فرسٹ پرائز پہ آنے والے کو کیش پرائز تک دیا جاتا ہے جو کہ فیڈریشن کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز دیے جاتے ہیں۔ بہرحال ناظرین اپنے آج کے اس سیگمنٹ کا آغاز کریں گے۔ میرے پہلے مہمان ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان اکیڈمک کنسورشیم کے، اور اس کے علاوہ فارمر پریزیڈنٹ فیڈرل کیبنٹ ایٹ یوتھ پارلیمنٹ، چیئرمین ایٹ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی، اور مطلب اس کے علاوہ جو ہے نا یہ کافی سارے رولز میں رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے۔ ناصر آر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ناصر صاحب؟ فرسٹ کلاس ہیں الحمدللہ بہتر۔ ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابوذر غفاری صاحب، ان کو بھی ہم خوش آمدید کرنا چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس الحمدللہ اللہ کی طرف۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین اسٹینمور گروپ آف کمپنیز، اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان اکیڈمک کنسورشیم کے، اور ممبر گورننگ باڈی ہیں ٹیچرز ریسورس سینٹر TRC کے، سینئر وائس چیئرمین سندھ ہیں کنزیومرز ایسوسیشن آف پاکستان یعنی کیپ کے، اور اس کے علاوہ کلب سیکرٹری ہیں روٹری کلب آف کراچی ایجوکیشن، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد نسیم صدیقی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں فہد آپ؟ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ بالکل جی۔ ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ہر دل عزیز فاؤنڈنگ چیئرمین فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان جناب علیم قریشی صاحب، السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں سر؟ اللہ کرم۔ ناظرین دو منصفین بھی آج، کیونکہ نعت کمپٹیشن مقابلہ نعت خوانی پیش کیا جائے گا، آج دو منصفین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک منصفین تو ہمارے اپنے پروگرام کے ریگولر ممبر ہیں جناب شکیل مدنی صاحب، اور ایک اور ہمارے جو جج ہیں وہ ہیں قاری حبیب اللہ ارمانی صاحب۔ السلام علیکم۔ خیریت سے آپ؟ فرسٹ کلاس ہیں؟ تو یہ جو ہے یہ ہمارے آج کے پروگرام کے ججز ہیں، اور نعت خوانی کا جو مقابلہ ہوگا اس پہ ہم جو ہے نا یہ ان کے فیصلے سے انعامات دیں گے۔ بہرحال سب سے پہلے اپنے پہلے گیسٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناصر زیدی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا پاکستان اکیڈمک کنسورشیم کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کیا ہے یہ؟ سر میرا خیال ہے کہ جیسے علیم صاحب اپنا فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز رن کر رہے ہیں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لائک گیونگ سم تھنگ بیک ٹو دا کمیونٹی، بالکل ایسے ہی پاکستان اکیڈمک کنسورشیم جس کا وجود 2016 میں اس کو ہم نے فاؤنڈ کیا تھا، اسکولز کالجز اور یونیورسٹیز کے درمیان گیپ کو برج کرنا، اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو سنگل نیشنل کریکولم آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2017 سے اس کی بات چیت شروع ہوئی، اور پھر پچھلی گورنمنٹ کے اندر اس کو کافی زیادہ آگے لے جایا گیا، تو اس کے اوپر ہم نے کام کیا۔ اصل آبجیکٹو صرف یہ ہے کہ وہ ادارے جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں وہ اپنی CSRs کو امپروو کریں اور سوسائٹی کے لیے بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ اچھا جی اچھا، بالکل۔ تو یہ مجھے بتائیے سنگل نیشنل کریکولم کی جو بات ہوئی تھی اس پہ کوئی بات آگے بڑھ سکی، یا وہ اسی طرح بس عمران خان کی گورنمنٹ جاتے کے ساتھ ہی وہ تمام چیزیں بھی چلی گئیں؟ انفارچونیٹلی آپ نے بہت ہی ایک اچھا اس وقت فارچونیٹلی ٹاپک چھیڑا ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں بلند اقبال صاحب پرابلم یہ ہے کہ چیزوں کو نا بہت زیادہ پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ سنگل نیشنل کریکولم یعنی کہ یکساں نصاب یکساں نظام کی جب بات ہوئی تو اب وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی یا کسی کی بھی تھی، دیٹ واز پیورلی این ایکیڈیمک آرگومنٹ، نا ایک علمی بحث تھی۔ بات کی جا رہی تھی کہ پورے پاکستان میں چاہے کوئی بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہو، پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا ہو، گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہو، اس کو کچھ نصاب ایک ہونا چاہیے، نصاب ایک ہو، اور بات ہو رہی تھی فلورنگز لگانے کی، سیلنگز کی بات نہیں ہو رہی تھی، یعنی منیمم جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان کو سیٹ کیا جا رہا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی پھر جب رجیم چینج ہوا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سنگل نیشنل کریکولم موجود ہے اپنی جگہ، نصاب موجود ہے، منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی جو کمیٹیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں، لیکن اتنے زیادہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہو سکی، اور خاص طور پہ سندھ اس میں، کیونکہ سندھ انفارچونیٹلی ہمیشہ آخری نمبر پہ ہوتا ہے جب تعلیم کی بات کی جائے، تو ہم سب سے پیچھے رہے اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی۔ ٹھیک ہے، رجیم چینج کی آپ نے بات کی، عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں آپ؟
not as an academician, تو but رجیم yes چینج as کہنے a والے کا مطلب ہی یہی ہوا جو کہے گا رجیم چینج ہے. as a person اگر آپ کہیں اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کسی حد تک ضرور ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہی از این آنیسٹ مین. ہاں اچھا, بالکل. تو اس میں آپ اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنیسٹی کے ساتھ وہ ایجوکیشن کے لیے, اگر آپ صرف ایجوکیشن کی بات کریں ادر دین دا پولیٹیکل جو ان کے ایرنٹس ہے اس کو, تو وہ ایک اچھا کام کر رہے پولیٹیکل تھے. وائز ٹھیک نہیں ہے وہ. یہ تو ڈفرینٹ لوگ اس پہ ڈفرینٹ, یہ تو سبجیکٹیو ایشو ہے بہت زیادہ. اچھا اچھا, لیکن ایجوکیشن میں اچھا کام. ایجوکیشن میں بہت کم از کم انہوں نے کچھ ایک ٹرائی تو کیا. وزیر اعظم نہیں تو ایجوکیشن منسٹر تو بنا سکتے ہیں. دیکھیں تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا وہ بنیں گے آگے چل کے. ٹھیک ہے. اچھا ابوذر غفاری صاحب مجھے بتائیے گا سر, تعلیم کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے لیے جتنا آپ کو دور جانا پڑے نا, دوسرے ملک بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے, کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, بہت اہم سوال ہے. جس طرح ناصر آر زیدی صاحب نے گفتگو کی, یکساں نصاب تعلیم ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح الحمدللہ ہمارے مدارس کے اندر جو نصاب تعلیم چل رہا ہے یا جو اسکولوں میں چل رہا ہے, مدارس کے اندر جو نصاب تعلیم چل رہا ہے اس سے علماء پیدا ہوتے ہیں, قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے, اور اسکولوں کے اندر بھی جس طرح اسلامیات کی بکس شامل ہیں, لیکن آگے جا کر ان کے اندر یونیورسٹیز کے اندر اسلامی نصاب تعلیم نہیں پڑھایا جاتا, اس کے بارے میں کم معلومات دی جاتی ہے. تو میں یہ پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں, مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے اس بات پر کہتے ہوئے کہ بہت اس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ دینی معلومات نہ ہونے کے برابر اور دوسری چیزیں اس میں شائع ہوتی ہیں, اور جو ہے جو اعتراض والی باتیں ہوتی ہیں, بہت ہی قابل اعتراض گفتگو نصاب میں ہوتی ہے. تو اس نصاب تعلیم کو چینج کرنا, اس میں کچھ ترمیم کرنا, اسلامی دفعات شامل کرنا, یا نماز کی یا مسنون جو دعائیں قرآن اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو اس میں شامل کرنا, یہ بہت ضروری ہے. اس پہ بہت اہم کام ہونا چاہیے, خاص طور پہ اسلامیات اور ان چیزوں کے حوالے سے بچوں کی کتابوں بچوں کی. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. فہد نسیم صدیقی صاحب, آپ بتائیے گا مجھے, آپ کا اتنا ڈائیورس جو انٹروڈکشن ہے یا پرسنالٹی ہے, ایک طرف کنزیومرز ایسوسیشن, ایک طرف فیڈریشن, دوسری جانب آپ جو ہے نا وہ ایجوکیشن کنسورشیم یعنی اکیڈمک کنسورشیم کے بھی آپ جنرل سیکرٹری ہیں, کیسے مینیج کرتے ہیں تمام چیزوں کو؟ جی ڈاکٹر صاحب, اصل میں دیکھیں پرائم جو ہمارا فوکس ہے وہ تو ایجوکیشن پہ ہے. بیسکلی ہم ایجوکیشنسٹ اینڈ رننگ اے چین آف اسکولز ان کراچی, اور ایک عرصے سے ماشاء اللہ ہم اس میں کام کر رہے ہیں. تو باقی جتنے بھی سیگمنٹس ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہماری ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں. جو پاکستان اکیڈمک کنسورشیم کی جیسے بات کی بھی ناصر نے, تو اس کے اندر بھی جیسا بتایا کہ ہم اسکولز, کالجز اور یونیورسٹیز کے درمیان جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا رہے ہیں. جو ہمارے بچہ اسکول سے نکل رہا ہے اس کو ڈفرینٹ اپرچونیٹیز, ڈفرینٹ آپشنز جو اس کے پاس ہیں پروفیشنل لائف کے لیے, اس کے بارے میں بتاتے ہیں. اور جو ہمارا روٹری کا کلب ہے وہ بھی پرائمریلی فوکس کرتا ہے کہ اس کے اندر تمام ہمارے ایجوکیشنسٹ ڈفرینٹ اسکولز کے ہیڈز, پرنسپلز آن بورڈ ہیں. تو وین وی سٹ ٹوگیدر وی, یہ روٹری کون سا والا کلب ہے, اس میں مختلف ہوتے ہیں؟ جی روٹری انٹرنیشنل ایک این جی او ہے اور گلوبل آرگنائزیشن ہے. اس کے ڈفرینٹ کلبز ہوتے ہیں؟ جی ہاں, اس کے ڈفرینٹ کلبز ہوتے ہیں. مطلب روٹری کی ڈسٹرکٹ 3271 ہے ہماری جو ڈسٹرکٹ ہے کراچی اور سندھ اور بلوچستان کی ڈسٹرکٹ 3271 ہے, اور اس کے انڈر میں ہمارا یہ کلب آتا ہے. ہمارے جو کرنٹ ڈی جی صاحب ہیں ابھی اس وقت تہذیب کاظمی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ. اور اس کے علاوہ جو آپ نے کہا کہ ایک جو ڈائیورسفائڈ فیلڈ ہے وہ یقیناً کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان کی ہے. آپ بھی اس سے یقیناً آگاہ ہیں کہ ان کی جو ایفرٹس ہیں ہمارے اقبال صاحب کی, بالکل. اور اس میں یقیناً وہ ایک ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ضرور بلائیے. اور ابھی جیسے کہ انہوں نے ایک یہ بائیکاٹ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک فروٹ بائیکاٹ ہوا جو جے ڈی سی اور ان کے تعاون کے ساتھ ہوا پورے کراچی میں, جس کے ثمرات بھی ہمیں نظر آئے. آہستہ آہستہ آنے شروع ہوئے. ہاں مطلب کہ کچھ ہم اب کیلے خرید پا رہے ہیں, کچھ فروٹ کی طرف اب ہم نظر کر سکتے ہیں. تو وہ ایک ایسا انسینٹیو ہے کہ جو ہمارا ایک والنٹریلی کام ہے, اور وہ دس از اگین سم تھنگ وچ از گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی. تو اس میں ان کے ساتھ سی ایس آر کے تحت آپ بالکل یقیناً ایک میں نے دیکھا ہے ایوارڈز میں. جی ہاں بالکل, آپ سے ملاقات ایوارڈ میں, دوسری چیزوں میں کافی ایکٹیو آپ کو دیکھا ہے, بڑے ایکٹیولی آپ کر رہے ہوتے ہیں. اور کنزیومر کورٹس کیسا کام کر رہی ہیں؟ کنزیومر کورٹس فی الحال بہت عرصے کے بعد فعال ہوئی ہیں سندھ میں. وہ بھی اس میں بھی یقیناً ہمارے اقبال صاحب کا بھی ایک اچھا رول رہا ہے. اور اب اس کے بعد یہ کہ لوگوں کو آگاہی دینا اصل میں تو کام کہتا ہوں کہ اقبال صاحب کو کنزیومر کورٹ کا جج بنا دینا چاہیے.
فائنلی جو ہے نا اتنی ان کا تجربہ ہو گیا ہے کہ میں تو اب میں گورنمنٹ سے یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کو کوئی بہترین جج چاہیے کنزیومر کورٹس کا تو آپ کوکا بنا دیجیے, سارے فیصلے ہمارے حق میں, سارے فیصلے بیٹھے بیٹھے کر دیں گے, کنزیومرز کے حق میں آ جائیں گے. بالکل. تو یقیناً بہرحال جو اور بھی باقی بتائیں ماشاءاللہ سوشلی آپ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں. جی ہاں, بس یقیناً ضروری ہے. یہاں اس شہر کی اچھی ایلیٹ لوگوں کی کوئی ایسی تقریب نہیں ہوتی جہاں آپ نہ نظر آئیں. یہ الحمدللہ, بس وہ آپ وہاں پر ہوتے ہیں تو یقیناً ہم بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں. تو نہیں بھی ہوتا, اس کی تصویریں فیس بک پہ آ کے دیکھتا ہے, وہ آ جاتی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں سے واقفیت ہے, لوگ محبت دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں, تو ضرور وہاں پہ. فیڈریشن کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سر لاسٹ, فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولس پاکستان جو ہے, علیم صاحب, بالکل علیم کوہلی صاحب یقیناً بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ رمضان ٹرانسمیشن جتنی بھی ہو رہی ہیں, کوئی اور اسکول ایسوسیشن وہاں پہ اتنی فعال طریقے سے ہمیں نظر نہیں آئی جتنے طریقے سے علیم کوہلی صاحب. اور ایک یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کا کام ہے, یہ پچھلے 1 مہینے سے اس پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے آڈیشنز ہوئے ڈفرینٹ اسکولز میں جا کر, وہاں پہ سلیکشن ہوئی, کیونکہ بچوں میں ٹیلنٹ تو موجود ہے لیکن اس کو پلیٹ فارم دینا ایک ان کی بہت اچھی کاوش ہے کہ نظر آئے, بچوں کو پتہ چلے, بچوں کی حوصلہ افزائی ہو, کیونکہ ہر بچے میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے. آپ یقین کریں علیم صاحب کو میں سلام کرتا ہوں, جس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, صبح شام دن رات لگے ہوتے ہیں. علیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے, پھر ہمیں بریک پہ جانا ہے, پھر مقابلہ شروع ہوتا ہے. بس آج اتنی عمدہ شخصیات آئی ہیں اور میرے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں یہ, اور میری بڑی خواہش تھی رمضان سے پہلے کہ ان کو کسی طرح لے کے آیا جائے. بات تو بڑے مشہور آدمی ہیں. تو بہرحال ان کی موجودگی میں آپ سے تو روزہ نہیں بات ہوتی ہے, الحمدللہ یہ ہمارا 8واں پروگرام ہے کامیابی کے ساتھ. تو یہ الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچے گا آج انشاءاللہ. کوئی سیلیبریشن ہونی چاہیے سر. ہاں انشاءاللہ ہوگی. چلے ٹھیک ہے, بالکل. علیم قریشی صاحب جو ہے نا, یہ سمجھ لیں آپ روح رواں ہیں, یہ سب مین بیہائنڈ آل دیز تھنگس. بہرحال ناظرین, یہاں ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم اور یہ سیگمنٹ علم و آگہی. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم میں. ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے علم و آگاہی کا, اور اب اپنی ہم مقابلہ نعت خوانی کو آگے بڑھانا چاہیں گے, اور آج کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو آپ کے سامنے دعوت دینا چاہیں گے, جو خاص طور پہ ہمارے اس مقابلہ نعت خوانی کے پارٹیسپینٹس ہیں. سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا سینٹ پالس انگلش ہائی اسکول سے فاطمہ ندیم کو. فاطمہ ندیم, آئیے بیٹا, تشریف لائیے. جی السلام علیکم آپ سب کو. نہیں, جو تھی سینٹ پالس انگلش ہائی اسکول کی. اچھا, تمام بچوں سے درخواست ہے 2 اشعار بس پیش کریں, ٹھیک ہے.
بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں ابتہاج آوان دار ارقم اسکولز جوہر کیمپس سے. آئیے بیٹا. اچھا ابتہاج میں نے ویسے زیادہ تر مردوں کا نام سنا تھا. ہمارے ابتہاج خرم ایک ٹی وی کے بہت اچھے ہوسٹ ہوا کرتے تھے. آئیے بیٹا. جی 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 ابتہاج. السلام علیکم ورحمۃ ابتہاج اللہ. آوان دار ارقم اسکولز جوہر کیمپس. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز. میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہار تھینک یو. شکریہ. زیادہ اگر آپ ڈیوریشن زیادہ ہوگی تو نمبر کٹ جائیں گے. بھائی ججز بیٹھے ہیں نا ان کی طرف سے یہ کہ 2 اشعار پڑھنے آپ نے. اب میں دعوت دینا چاہوں گا ام حبیبہ کو سلطان محمود شاہ آغا خان اسکول. سلطان محمود شاہ آغا خان اسکول. جی آپ بتائیے کیا کہہ رہی ہیں؟ ابیہا. اچھا ام ابیہا نام ہے نا آپ کا. ہاں آ جائیے آ جائیے. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی. میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی. نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دے میرے آقا اب نظر کرم. تھینک یو. ام ابیہا نے جو ہے یہ نعت پیش کی اور
اس کے بعد ہم دعوت دینا چاہیں گے سمران کو. سمران آئیے بیٹا, تشریف لائیے. دار ارقم اسکولس سے ان کا تعلق. جی سمران. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جس کے لیے محفل کون, وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے, فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرا منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرا. جس ذات کا جس ذات کا جس ذات کا میں بے ذکر جلی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, یوں ہمارے تمام پارٹیسپینٹس جو ہیں انہوں نے اپنا کلام پیش کر دیا ہے. ججز جو ہیں وہ رزلٹس ٹیبولیٹ کر رہے ہیں. جب تک ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات اور ہماری یہ سیگمنٹ علم و آگہی. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولس پاکستان کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے علم و آگاہی. ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم کا سیگمنٹ ہے. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ مختلف طالب علموں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. لیکن ناظرین, چونکہ مقابلہ ہے, ویسے نعتیں تو تمام ہی اچھی پڑھی گئیں. پہلی بچی جس سے نعت پڑھی اس کا انداز بہت اچھا تھا, کسی کی آواز بہت اچھی تھی, کسی کا تلفظ بہت اچھا تھا, تو کسی نے بہت اچھے ترنم سے پڑھا. لیکن بہرحال کسی نہ کسی کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ہونا ہوتا ہے. ہمارے جو منصفین ہیں, شکیل مدنی صاحب ماشاءاللہ استاد ہیں, نعت خوانوں کے استادوں کے استاد ہیں, کیا کہنے. تو کیا وہ ہے, اور حبیب اللہ بھی موجود ہیں. اصل میں میرے خیال میں فیصلہ کیا ہے شکیل مدنی صاحب نے, لیکن اسے منظر عام پہ لانا چاہیں گے حبیب اللہ کے زبانی, ہے نا. اچھا, یہ کیا وجہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی فیصلہ کرتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ کسی دوسرے کو جو ہے نا اس سے یہ فیصلے کا اعلان کرواؤ. یہ بات درست ہے؟ مائک میں بولیے سر, آپ تو ماشاءاللہ براڈ کاسٹنگ کے آدمی. چوتھی پوزیشن کا اعلان یہ کریں گے, ایک کا یہ کر دیں گے, ایک کا میں کر دوں گا, تاکہ دونوں جو ہے وہ شریک ہیں اس میں. اچھا, یہ لیکن اس میں فائدہ یہ ہو کہ پہلی کا آپ کریں گے پھر. تو یہ آپ نے طریقے سے اسی طرح یہ ترتیب بنائی تھی کہ جب چوتھی کا یہ کریں, تیسری کا آپ, پھر دوسری کا وہ کریں, تو پہلی کا جو اعلان ہے وہ آپ کے اوپر آ جائے. تیسری اصل میں 3 پوزیشنیں دی جاتی ہیں, لیکن چونکہ آپ لوگوں نے یہاں پر جو ہے چوتھی پوزیشن کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے, یہ میرا مضبوط جواز ہے. 2 پوزیشن آپ کے ذمے میں آ جائیں گی, ایک پہلی اور ایک تیسری. سارے پوزیشن سے نعت خوانوں کی ہے. اصل میں ناظرین, ہمارا کچھ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کا سلسلہ جاری رہتا ہے شکیل مدنی بھائی کے ساتھ. جی حبیب اللہ بتائیے. چوتھے پر ہے سمران, چوتھے نمبر پہ سمران ہے. سمران ہے, سمران ہے, کیا ہے بیٹا؟ ہیں سمران آ جائیے, ادھر آ جائیے. سمر سے ہے سمران. اس کے اچھا, سمرات اور سمران میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آ جائیے بیٹا, ادھر آئیے. جیسے سمر ہے کسی چیز کا سمر حاصل کرنا, اس کے سمرات حاصل کرنا. آئیے ناصر زئی صاحب, آپ آ جائیے. یہ لیجئے بھائی, 4th پرائز ہے, اور یہ سمران کو دیا جا رہا ہے. فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولس پاکستان کی جانب سے یہ گفٹ بھی دیا جا رہا ہے. اس نے بہت اچھی خوبصورت یہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے جو پڑھی تھی نا, ماشاءاللہ. بیٹا اگر بھولتے نہیں نا تو اچھی پوزیشن پہ ہوتے, لاسٹ میں بھول گئے, اس وجہ سے سارا مسئلہ ہوا. ٹھیک ہے, بیٹھیں, تشریف رکھیں. رضوان صاحب نے کیا ہاتھوں سے یہ پرائز دیا گیا. جی 3rd پوزیشن, تیسری پوزیشن حاصل کی ہے فاطمہ ندیم صاحبہ نے. فاطمہ ماشاءاللہ, پہلے جو جن کا بیٹا آپ کی نا مسکراہٹ بہت اچھی ہے. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. 3rd پوزیشن
یہ دیجیے میرے خیال میں ناصر صاحب کو. آئیے بیٹا. عائزہ یہ ہمارے جو وہ ہے نا ایک ہماری بھتیجی عائزہ ندیم اس سے بہت مل رہی ہیں. یہ شیلڈ ہے بیٹا. آپ کا اسٹائل بہت اچھا ہے اور آپ مسکراتی بہت اچھا ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہماری دعا ہے آپ اسی طرح ہنستی مسکراتی رہو اور جس طرح آپ نعت پڑھتی ہو نا ایکسپریشن کے ساتھ اور ایک خوشی کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا تھا. اور میرا بس چلتا تو میں آپ کو پہلا انعام دیتا. ٹھیک ہے یہ آپ کو گفٹ بھی دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا بہت خیال رکھنا. جاؤ ٹھیک اوکے بہت شکریہ. دوسری پوزیشن ام ابیحہ نے. ام ابیحہ ادھر آ جائیے دوسری پوزیشن. اور فہد صاحب آپ بھی آ جائیے تھوڑا سا انعامات دینے کے لیے ناصر صاحب کے ساتھ ساتھ تھوڑی مدد کرا دیں تاکہ جی آ جائیے. یہ ام ابیحہ کو دیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ سیکنڈ پوزیشن کی شیلڈ جو ہے یہ شیلڈ بھی دی جائے گی. یہ سیکنڈ پوزیشن کی شیلڈ دی جا رہی ہے ام ابیحہ. جی بیٹا تشریف رکھیں ساری چیزیں لے جائیں کوئی چیز گر نہ جائے. دیکھیے شاباش. اور اب فرسٹ پوزیشن کا اعلان شکیل مدنی صاحب فرمائیں گے. پہلی پوزیشن سے تالیاں ہونی چاہیے اس بات. پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ابتہاج. ارے نہیں نام صحیح نہیں لیا دوبارہ لیں. ابتہاج آبان. ابتہاج آوان. ہاں ہاں اب یاد ہو تو ہم لوگ کے زمانے میں ابتہاج خرم ہوا کرتے تھے. اسکول کا نام ابتہاج دار ارقم جوہر کیمپس. آئیے ابتہاج بیٹا بہت زبردست بہت خوبصورت آپ نے اور کیش پرائز بھی ہے آپ کے لیے. ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ شیلڈ دی جا رہی ہے اور فیڈریشن جی اچھا خالد رضا صاحب دار ارقم جی 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 یہ لیجیے جی بیٹا یہ فیڈریشن کی جانب سے یہ دیا جا رہا ہے. اور اپنی آپ نے بیٹا اپنے نام کے معنی نہیں بتائے. نام کے معنی پتہ ہے آپ کو؟ بلندیوں کو چھونے والی کامیاب. ابتہاج ماشاء اللہ بیٹا بہت بہت مبارک ہو آپ کو. یہ کیش پرائز بھی دیا جا رہا ہے فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کی جانب سے. شیلڈ بھی دی جا رہی ہے. دار ارقم جوہر کیمپس سے تعلق ہے. بیٹھیں ابتہاج تشریف رکھیں. اچھا آپ کچھ گفٹس ہمارے مہمانان گرامی کے لیے بھی ہیں جو کہ پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے دیے جا رہے ہیں. فیصل صاحب کو دیا جائے گا. فیصل نسیم صدیقی کو یہ گفٹ دیا جا رہا ہے. فہد نسیم صدیقی کو جی 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 سوری. اور ساتھ ساتھ ناصر زیدی صاحب آپ کو دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی جی. اور ہمارے مفتی ابو ذر غفاری صاحب کا بھی حق بنتا ہے سر. یہ لیں تشریف رکھیں. شکیل مدنی صاحب تشریف لائیے آپ کے لیے بھی آ جائیں. شکیل مدنی صاحب آ جائیں. اچھا یہ فیڈریشن کا جو ایک وہ ہے وہ لگایا جا رہا ہے ان کو. اچھا 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ فیڈریشن یہ مجھے بھی جو ہے نا یہ لگایا تھا انہوں نے. آئیے. اچھا آج سب کی جو ہے یہ ایک ویسے تو خیر فہد کو تو روٹری کلب میں یہ اکثر لگائے جاتے ہوں گے ہیں اس لیے عادت ہوگی. لیکن یہ پن جو ہے یہ علیم صاحب کے ہاتھوں سے لگی اس کی بات. ہاں یہ ہے بس ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے شکیل مدنی صاحب یہ دیکھیں یہ وہ لگائے گئے. آ جائیے شکیل بھائی. سر میں بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ سب لوگ شارٹ میں آتے رہیں. ٹھیک ہے تھینک یو سر. مجھے پہلے لگا چکے ہیں آپ. ایک اور پیراگون کی ہے. اچھا یہ پیراگون کی جو ہے یہ ایک پن لگا رہے ہیں. چپ نہ جائے مجھے ڈر ہی لگتا ہے جب آپ میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ کپڑے کے بجائے کھال میں لگ جائے. تو یہ بڑی زبردستی دکھائیے گا. یہاں اس لولی ذرا تصویر کھینچے نا تاکہ ویڈیو کے ساتھ ساتھ آتے. ٹھیک ہے اوکے جی. یہ مجھے جو ہے نا پن بھی آج لگائی گئی بڑی زبردست قسم کی بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ پیراگون پبلیکیشنز کی پن ہے. بہت بہت شکریہ علیم قریشی صاحب آپ کا. ناصر زیدی صاحب اور مفتی صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہوں گے. دعا کرانی ہے افطار میں. اور جناب فہد نسیم صدیقی صاحب شکیل مدنی اور حبیب اللہ. بہرحال ناظرین اس کے ساتھ ہی یہ سیگمنٹ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہمارے خصوصی نشریات رمضان الکریم اور یہ سیگمنٹ علم و آگہی.